بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہود کے مزید دعووں کا رد فرما رہے ہیں کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ یعقوب نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ مذہب یہود کو مت چھوڑنا اور یہودیت پر قائم دائم رہنا، یہی مذہب سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے، لہذا تم یہودیت پر ہی قائم رہنا۔ تو ہم کیسے مسلمانوں کی بات کو مان لیں جب ہمارا باپ ہمیں اس مذہب پر رہنے کی وصیت کر چکا ہے؟ تو ہم تو اسی کی وصیت پر کاربند رہیں گے اور اسی کو مانیں گے اور اس مذہب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ رب العزت اس کا رد فرما رہے ہیں، خود یہود کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تو تم وہاں موجود تھے۔ مراد یہ ہے کہ نہ تو تم اس وقت وہاں موجود تھے کہ تم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا صحیح علم کا کوئی طریقہ تمہارے پاس موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ خبر جو ہے وہ تم تک پہنچی ہو اور وہ علم صحیح ہو، اور نہ ہی تورات اور انجیل میں کہیں ایسا کوئی تذکرہ ہے اس وصیت کا کہ جس کو جو ہے وہ تمہاری بات کو سچا مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی وصیت کی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں بتلاتا ہوں کہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی۔ اس وصیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر جواب دیا کہ ابا جان، ہم اسی واحد ذات کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد نے کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جس خدا کی اور جس ایک رب کی انہوں نے عبادت اور پرستش کی ہے، ہم بھی اسی کی عبادت اور پرستش کریں گے۔ ہم آپ کے آباء ہی کے مذہب پر قائم اور دائم رہیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، ہمارا رب وہی ایک رب ہے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف انہوں نے بتلایا واضح طور پر اپنا عقیدہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ وصیت کرنے کی اور پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ جو آخری عمر کا حصہ تھا وہ ملک مصر کے اندر گزرا، اور مصر کا بادشاہ تو مسلمان تھا، ملت ابراہیمی پر تھا، لیکن وہاں اکثریت لوگوں کی قبطی تھی جو کافر تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ان کی جو ہے وہ رفاقت ان کو بد مذہب نہ معاذ اللہ کر دے، اس لیے انہوں نے یہ وصیت کی اور تاکید کی اپنی اولاد کو کہ اسی مذہب پر قائم رہنا، کسی کی غلط باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ مت چھوڑ دینا۔ تلک امۃ قد خلت، دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہتے کہ ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارا نسب وہ انبیاء جو ہے ان سے ملتا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں،
لہذا ہمیں جو ہے ہمارا کوئی بھی گناہ اور جرم ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ بے شک تم اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہو، اور وہ لوگ بڑے ہی نیک تھے، اور وہ گروہ بڑا ہی نیک لوگوں کا گروہ تھا، اور وہ میرے برگزیدہ اور نیک بندے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ گزر چکے، وہ چلے گئے، اور اب تم ان کے دین سے ہٹ چکے ہو، لہذا تمہارا ان کے دین سے ہٹ جانا اور ان کے دین پر قائم نہ رہنا، اب صرف ان کی اولاد ہونا یہ تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ ہی وہ تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی ان سے تمہارے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نہ ہی تمہیں ان کے اعمال سے کسی قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تم ان کے دین پر قائم رہتے اور ان کی اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اسی دین کو اپنا دین سمجھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے تو تمہیں فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن اب تمہیں صرف نسب نامہ تمہارا کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صرف نسب، کوئی نیک آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے مذہب کو چھوڑ دے اور شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کا نسب اس کو فائدہ۔ یہاں انبیاء کی اولاد کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف تمہارا انبیاء کی اولاد ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے۔ اور ان کی تعلیمات کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس میں انجیل میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات ذکر کیے ہیں، اور تم ان کی تعلیمات پر اگر عمل کر لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، ان پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی اولاد ہونا فائدہ دے گا۔ اور اگر تم ان کی تعلیمات پر ہی عمل نہ کرو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تمہیں جو ہے وہ نسب نامہ وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شافع ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مومنین کے لیے ایسا مومن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ساری زندگی اس پر قائم رہا اور ڈٹا رہا، بے شک اور باقی زندگی میں اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تو اس مسلمان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ کسی شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں اس نے کبھی زندگی میں ایسا کوئی مشرکانہ فعل نہ کیا ہو، تو ایسے مومن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شافع ہونا یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ ہاں، اگر کلمہ بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ کے دربار میں بھی اپنی پیشانی جھکاتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی اپنی پیشانی جھکاتا رہا، تو ایسا بندہ نہ تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ دے گا اور نہ ہی اس کا جو ہے نماز ادا کرنا اور روزے رکھنا یہ کسی قسم کے اس کو فائدہ دیں گے۔ فائدہ اعمال تب دیں گے جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو نسب نامہ اس کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے کسی قسم کا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ترجمہ سن لیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے بیٹوں نے جواب دیا ہم عبادت کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ وہ آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس حضرت اسحاق علیہ السلام، اور وہ ایک ہی الہ ہے۔
ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے تابع دار رہیں گے۔ تلک امت قد خلت، یہ دوسرے ان کے دعوے کی تردید کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں لہذا ہمیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی۔ تلک امت قد خلت، وہ نیک لوگوں کا گروہ تھا، تحقیق وہ گزر چکا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ اعمال فائدہ دیں گے جو انہوں نے کر لیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے والا بنائیں، اور صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔